سب سے پہلے بات کریں گے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ کیس کی سماعت اڈیالہ جیل میں ہوئی۔ شبیر ڈار نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ شبیر، فریقین کی جانب سے آج کیا دلائل دیے گئے، کیا سماعت رہی آج؟ جی بالکل، 190 پاؤنڈ اڈیالہ جیل میں ہوئی ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے یہ سماعت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا ہے۔ ریفرنس کے جو آخری گواہ ہے تفتیشی افسر میاں عمر ندیم، ان پر آج جرح نہیں ہو سکی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء نے بانی پی ٹی آئی کی بریت کی درخواست پر دلائل دیے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل ظہیر عباس چودھری نے اپنے دلائل میں کہا کہ نیب ترامیم کی روشنی میں کابینہ کے فیصلوں کو تحفظ حاصل ہے، لہذا یہ کیس اب بنتا ہی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے براہ راست کوئی مالی فوائد حاصل نہیں کیے۔ اس پر نیب پروسیکیوشن ٹیم نے جو بانی پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں ان کے دلائل کی مخالفت کی اور انہوں نے بریت کی درخواست کی بھی مخالفت کی۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی نے کابینہ کو مس گائیڈ کیا ہے، مس لیڈ کیا ہے۔ کابینہ کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس سے متعلق اصل حقائق کو چھپایا گیا ہے۔ اس پر عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی جو بریت کی درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے اور یہ سماعت اب کل تک جو ہے ملتوی کی گئی ہے۔ سماعت کل تک ملتوی کی گئی ہے۔ شبیر ڈار، آپ نے اپڈیٹ کیا، شکریہ۔ اور اب سے کچھ دیر پہلے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے اظہار خیال کیا۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور کا افغانستان کے ساتھ براہ راست بات چیت کا بیان وفاق پر حملہ ہے۔ کوئی صوبہ کسی ملک کے ساتھ براہ راست مذاکرات نہیں کر سکتا۔ یہ بیان ریاست کے اوپر براہ راست حملہ ہے۔ یہ بھی کہا کہ علی امین گنڈاپور کا بیان زہر قاتل ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہمارے جو بھائی پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں آئے ہیں ان کا حق نمائندگی ملا ہے۔ آج پی ٹی آئی کی وہ کابینہ بیٹھی ہے جس نے ان پر آرٹیکل 6 لگایا۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ ہم قانون سازی کے لیے ان کے گھر میٹنگ کرتے تھے اور ایجنسی کے لوگ باہر بیٹھے ہوتے تھے۔ سی ایم کے پی کا بیان آیا ہے کہ ہم خود جو ہے افغانستان سے مذاکرات کریں گے۔ یہ فیڈریشن کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہے۔ کوئی صوبہ جو ہے وہ کسی ملک کے ساتھ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں کر سکتا۔ یہ کنٹینیوشن ہے اسی خطاب کی جو انہوں نے آج سے 4 دن پہلے جو ہے جلسے میں کیا تھا۔ یہ زہر قاتل ہے اس ملک کے لیے جس راستے کے اوپر سی ایم کے پی جو ہے خود چل رہے ہیں اور ساتھ اپنی پارٹی کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز افغانستان سے خود مذاکرات کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اپنی پالیسیاں اپنے گھر میں رکھو، میرے صوبے میں خون بہہ رہا ہے، افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو۔ یہ بھی کہا کہ ساتھ ہی ساتھ 2 دن بعد منظر عام پر آنے کے بعد پشاور بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے اگر کسی گرفتار شخص کو کسی اور کے حوالے کیا تو انہیں جواب دینا ہوگا۔ اگر پولیس والوں کا سافٹ ویئر وہاں سے اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو ان کا سافٹ ویئر یہاں سے بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے پہلی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کہا، اگلی میں کہا، پھر ایپیکس کمیٹی وہاں پر ہوئی وہاں پر کہا، پرواہ ہی نہیں ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں یار افغانستان کے پاس مجھے وفد بھیجنے دو، بات کرو یار۔ افغانستان ہمارے پڑوسی ہیں، ایک زبان ہم بولتے ہیں، ہماری 1200 سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے، مجھے ان سے بات کرنے دو۔ یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں؟ پرواہ ہی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہہ رہا ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر، آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو۔ جس پالیسی کی وجہ سے تمہیں پرواہ نہیں ہے اور میرے لوگ مر رہے ہیں، میں خود افغانستان سے بات کروں گا۔ جس سپرنٹینڈنٹ جیل نے میرے گرفتار شدہ کسی شخص کو، چاہے وہ میری پارٹی کا ہے یا چاہے میری پارٹی کا نہیں ہے یا چاہے کوئی بھی ہے، اگر قانون توڑ کے جیل سے نکال کر رات کو کسی کے حوالے کیا ہے، سپرنٹینڈنٹ صاحب تمہیں اس کا نام بتانا پڑے گا۔ تجھے طوطے کی طرح میں بلواؤں گا اور تو نام لے گا، تو نام لے گا، ورنہ اگر سافٹ ویئر اپڈیٹ تیرا وہاں سے ہو سکتا ہے اور تیرا سافٹ ویئر اپڈیٹ یہاں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پالیسی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ہے تو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہم بھی کر سکتے ہیں۔ میں تمہارے باپ کا نوکر ہوں، میں تمہارے باپ کا ملازم ہوں، میں تمہارا مزارع ہوں، میں ایک پاکستان کا شہری ہوں، میں ایک آزاد انسان ہوں۔ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا۔ آپ مجھے جواب نہیں دیں گے تو میں بولوں گا، میں پوچھوں گا، میں اونچا بولوں گا، میں آواز اونچی کروں گا۔
اور پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد پی ٹی آئی کے گرفتار ارکان کی قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت. پی ٹی آئی کے گرفتار 10 ارکان کو قائم مقام سارجنٹ ایٹ آرمز کے حوالے کیا گیا. نمائندہ جیو نیوز حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تفصیل لیں گے. حیدر بتائیے. جی، اس سلسلے میں جو پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار اراکین اسمبلی ہیں انہیں پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد آج قومی اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے لایا گیا، جس کے بعد قائم مقام سرجنٹ ایٹ آرمز کے حوالے انہیں کیا گیا. انہیں اب جو ممبران اسمبلی ہیں وہ ایوان میں پہنچ چکے ہیں، لیکن اس سے قبل ہی اسپیکر چیمبر میں وہ آئے تھے سب سے پہلے، جہاں پر حکومت کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے اراکین بھی شریک ہوئے. حکومت کی جانب سے محسن نقوی اور اعظم نذیر تارڑ وہاں شریک ہوئے، ان کے ساتھ بیٹھے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے عمر ایوب خان اور بیرسٹر گوہر شریک ہوئے. اور تمام ممبران نے اسپیکر کو گرفتاری کے واقعات کے حوالے سے آگاہ کیا. زین قریشی نے انہیں اسپیکر کے آفس میں جا کر بتایا کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے چوتھے فلور پر موجود تھے جب انہیں وہاں چوتھے فلور پر آ کر گرفتار کیا گیا. نقاب پوش افراد تھے، جبکہ دیگر ممبران نے پارلیمنٹ کے اندر سے اپنی گرفتاری کے حوالے سے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا، جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی نے کمیٹی تشکیل دینے اور اس معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ اس معاملے کا سنجیدگی سے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. اب شیر افضل مروت، زین قریشی، عامر ڈوگر، شیخ وقاص اکرم پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی کا جو اجلاس جاری ہے اس اجلاس کی کارروائی میں بھی شریک ہیں اور موجود ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا حیدر شیرازی. براہ راست دیکھیے راولپنڈی میں اس وقت پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این اے ثابت قدم ہیں. لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر. اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے. ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے. کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے؟ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں. جبر، دھونس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی. اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا قبول کریں گے؟ اگر آپ قبول کریں گے تو عوام پاکستان کی قوم قبول نہیں کرے گی. ہم جد و جہد کریں گے، ہم آواز بلند کریں گے، ہم ہر سطح پہ مزاحمت کریں گے. تو میری اپیل ہے پاکستان کی عوام سے کہ معاملات کا جائزہ لے، معاملات کو سمجھے. جا رہا ہے اس کھائی میں جانے سے پاکستان کو بچائے. یہ فرض صرف سیاسی لیڈران کا نہیں ہے، یہ فرض ہر پاکستانی کا ہے. یہ کہنا کہ وکیل کیوں نہیں تحریک چلاتے، چلائیں گے وکیل بھی تحریک، تاجر بھی تحریک چلائیں گے، سیاستدان بھی باہر نکلیں گے، لیکن عام شہریوں کو باہر نکلنا ہوگا. آپ سب کو باہر نکلنا ہوگا. آپ انتظار کیجئے، اپنے ضمیر کو ٹٹولیے، اور وہ دن بہت دور نہیں ہے. ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ یہ جو غیر قانونی عمل جاری ہے اس کو روک دیا جائے گا، یہ جبر کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر آپ کو اپنے بچوں کی فلاح کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کی فلاح کے لیے ہمارا ساتھ دینا ہوگا. ہم کال دیں گے اور آپ کو ہمارے ساتھ آنا ہوگا. بہت شکریہ. جی، اب کل کے جلسہ، کل ایک اعلان ہوا تھا پہلے ایک احتجاج کا، لیکن ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ کل کا احتجاج ہم مؤخر کرتے ہیں. اس کو ہم مزید وقت دیتے ہیں حکومت کو، لیکن زیادہ وقت نہیں. کڑک میں ایک جلسہ ہوگا اگلے ہفتے، اور اس کے بعد 21 تاریخ کو لاہور میں جلسہ ہونا ہے، اور یہ جلسہ ہر صورت ہونا ہے. اس لیے کوئی دیکھیں، کل ایک چھوٹے احتجاج کی بات تھی، وہ احتجاج ہم کل نہیں کر رہے، لیکن کڑک کا جلسہ اور 21 تاریخ کو لاہور کا جلسہ نہیں، 21 تاریخ کو ہر صورت ہوگا. لہٰذا قوم سے اپیل ہے کہ ان معاملات کو اپنے سامنے رکھیں اور ہمت سے. اب خوف کا کوئی مطلب نہیں رہا اس ملک میں. خوف سے آگے بڑھ جائیے. ہم ہرگز خوف زدہ نہیں ہیں. جیل ہماری منتظر ہے تو ہم جیل کے منتظر ہیں. ہم اب آگے بڑھیں گے اور ہمارے قدم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک ہم منزل نہیں پا لیتے. میرے ساتھ بچر صاحب کھڑے ہیں، پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف.
ये भी कुछ कहना चाहेंगे। मैं दावत देता हूँ बशीर साहब को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब ने ये बात की है कि इस वक्त फस्तायत का दौर है, जिस तरह संजानी में एक जलसे को एक लूला लंगड़ा हमें इजाज़तनामा दे के तो 3 घंटे का इजाज़तनामा दे के और पूरा रोड ब्लॉक किया गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम आ गया है कि अवाम की हुकूमत अवाम के हाथों में आए। और मैं ये दोबारा कहूँगा कि इनके लाने वालों को कि जिस तरह 9 सितंबर की रात को जो शब खून हुआ और जिस तरह पार्लियामेंट पे हमला हुआ, ये याद दिलाती है हमें मार्शल लॉ के दौर की। तो हम तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मार्शल लॉ के तहत ही उसको ट्रीट किया जा रहा है और डील किया जा रहा है। तो मैं अगली दफ़ा इंशाअल्लाह 21 तारीख को NOC नो NOC हमारा जलसा होगा, क्योंकि NOC हमने इनका देख लिया है कि NOC दे के ये हमें पूरा इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर दिया था, सी पैक, पूरा मोटरवे, पूरा इस्लामाबाद, और हम 5 घंटे दौड़ते रहे सड़कों पे हमारे वर्कर्स। तो इंशाअल्लाह ताला हम 21 को जलसा करेंगे। कल का खान साहब ने ये कहा है कि कल का जो हमारा फ्लैश प्रोटेस्ट था उसको फ़िलहाल मौखर किया जाए और 21 पे अपना पूरा आप फोकस करें। थैंक यू वेरी मच। बात ये बताइएगा, जो आपका जलसा इस्लामाबाद का था, जाहिर है उसमें रुकावटें खड़ी की, अगर यही सूरत हाल लाहौर में हुई तो फिर क्या स्ट्रेटजी होगी आपकी? दूसरा ये बताइएगा कि गुज़श्ता 2-4 दिन से जो सूरत हाल है, गिरफ्तारियाँ हुई, अली मीर गंडापुर गायब हो गए, अब अली मीर गंडापुर साहब ने भी एक तकरीर दोबारा की है, तो ये लग रहा है कि टकराव की तरफ आप जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बन सकती कि कहीं से कोई मामला को बेहतर किया जा सके? देखिए, हम तो बिल्कुल यही चाहते हैं कि मुल्क में फसाइयत को ख़त्म किया जाए, कानून और आइन जो है उसको लागू किया जाए। हम तो कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन अगर यही सूरत हाल रहती है, ऐसे ही आइन और कानून के रास्ते को रोका जाता है, तो फिर टकराव के सिवा कोई चारा नहीं रहेगा। हम लाहौर में जलसा करेंगे, हमारे रास्ते में अगर कोई बंदिश खड़ी की गई, रुकावटें खड़ी की गई, तो हम उनको अबूर करेंगे। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून पसंद लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे कि फस्तायत की बुनियाद पर हमारी आवाज़ को दबाया जाए, आवाम की आवाज़ को दबाया जाए। हम जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी अहमियत की है, वो पाकिस्तान की बका की है, इसलिए अब हम पीछे नहीं हटेंगे, कोई रुकावट हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगी। बहुत शुक्रिया। अकरम राजा, अहमद खान बचर और दीगर रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। PTI ने कल का एहतजाज मौखर कर दिया है और सलमान अकरम राजा ने कहा कि अगर ऐसे आईनी तरमीम की गई तो क्या अवाम कबूल करेंगे? ये कौम के ज़मीर के मामलात हैं, हम जिद्दोजहद करेंगे और हर सतह पर करेंगे।